بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، 1000 سال سے چھپی یہ تسبیح جو بھی پڑھے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس وظیفے میں اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی، آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو ارطغرل غازی کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی آپ نے ٹی وی یا ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا ہے، اصل میں حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ انہیں کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، وہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت طاقتور تسبیح ہے، جس نے بھی وظیفہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ وظیفہ مجھے پتا چلا خصوصاً حکم الکتاب سے، اور جسے ابن العربی نے لکھی ہے۔ اور اب ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، دعا کی طرف آتے ہیں کہ کیسے وہ پڑھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کو پڑھو گے، اس وظیفے کو کرو گے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیشہ کامیابی ہی ملی۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ہی ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوصاً حکم، یہ کتاب کا نام ہے، آپ یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اس وظیفے کو آپ کس وقت کر سکتے ہیں؟ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی وقت کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے تو اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل یا پھر کچھ خاص وظائف کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ ان کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ویسے تو آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اس دعا کو، اس وظیفے کو کبھی بھی کر سکتے ہیں بغیر کسی اجازت کے۔ کوئی بھی جو چاہے اس وظیفے کو کر لے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کی زندگی میں بہت مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو جو بھی مشکلات ہوں گی وہ دور ہوں گی اور اس عورت کو کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح کوئی مرد کرے، اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ ناظرین، اسلام امید کا مذہب ہے۔ اسلام کے تمام تعلیمات امید اور حوصلے کا سبق دیتی ہیں۔ بظاہر مشکل اور ناکام نظر آنے والے حالات میں بھی اسلام امید کا دامن تھامے رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ شام کے اندھیرے میں صبح کی روشنی کی خوشخبری سناتا ہے۔ قرآن کریم کی سورت نمبر 4 میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید کفار نہیں رکھتے، کیونکہ اسلام میں مایوسی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے صرف منکر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اس آیت کے مطابق انسان کو کسی بھی حالات میں مایوسی نہیں ہونا چاہیے، حالات چاہے کتنے بھی خراب نظر کیوں نہ آئیں، لیکن مسلمان پر فرض ہے کہ وہ آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر کی توقع رکھے اور اللہ پاک سے دعا کرتا رہے۔ بہت سے لوگ دوسروں کی دولت کو دیکھتے ہی حسرت بھری زندگی گزارتے ہیں اور اسی حال میں مر جاتے ہیں، جبکہ قناعت انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ جو کچھ نہیں ملا اس کے غم میں خود کو ہلکان نہ کرو، بلکہ اپنے اللہ سے اس کے ملنے کی امید رکھو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو تاریکی میں بھی روشنی کی کرن دکھاتا ہے، وہ وہاں بھی امید کی کرن دکھاتا ہے جہاں دوسرے لوگ ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کے حل کے لیے اپنے رب سے دعا گو رہنا چاہیے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ وظیفہ آنے سے پہلے میرے پیارے ناظرین، جو بھی میرا بھائی بہن کسی بھی سبب سے پریشان ہے، کسی بھی بڑی سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، روزی، کاروبار، پسند کی شادی، بندش، جادو جیسی کوئی بھی مشکلات میں گرفتار ہے، تو یہ وظیفہ کرنے سے ان کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو چلیے اب ہم وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟
اور وہ کون سی دعا ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، مکمل طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہوگی۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے جو اس وظیفے کے شروع میں پڑھنا ہے وہ درود پاک ہے۔ اب چاہے 3 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، جتنا آپ کو مناسب لگتا ہو، جتنا آپ میں ہمت ہے، جتنا آپ پڑھنا چاہتے ہو، آپ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو نماز والا درود پاک پڑھ لیں، یعنی درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا کلام برحق ہے، اس لیے جو بھی وظائف کریں پورے یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل، تمام مصیبتیں اور پریشانیاں حل کر دے گا۔ تو اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص، جنہیں ہم قل ھو اللہ شریف کہتے ہیں، آپ کو سورۃ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ اخلاص کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ اگر زیادہ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر 100 سے کم مرتبہ پڑھا تو پھر آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو مکمل 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ہم آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں، بالکل اسی طرح پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا ترجمہ ہے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ پیارے دوستو، نیز مسند احمد میں ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، انسان سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی مبارک یہ صورت ہے۔ ایک حدیث میں اور موجود ہے، یہ شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے، جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس سورت کو روزانہ کم از کم 1 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورۃ اخلاص کو آدھے یا 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے، یعنی سورۃ اخلاص جو بندہ پڑھتا ہے اسے 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 بار آپ نے مکمل پڑھنا ہے، لیکن جو اس کے کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو سورۃ اخلاص کے لیے 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے 10 منٹ لگ جائیں گے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اب جو دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، اس دعا کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، اور وہ کون سی دعا ہے، اسے بھی آپ اچھی طرح سیکھ لیں۔ جیسے ہی آپ سورۃ اخلاص کو 100 مرتبہ مکمل پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے 111 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اسی طرح آپ نے 111 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اور آخر میں جتنی مرتبہ درود پاک آپ نے پہلے پڑھا تھا اتنی مرتبہ آپ نے درود پاک آخر میں پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، اب اس وظیفے کے آپ فوائد جان لیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا کرشمے ہوں گے اور آپ کو کیا اس سے فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا، یعنی دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے اللہ پاک آپ پر کھول دے گا، اللہ پاک آپ پر رحمت برسائے گا۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 30,000 دروازے رزق کے کھول دے گا، غیب سے آپ کو اللہ رزق دے گا، بغیر محنت کے اللہ آپ کو رزق دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، یعنی اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد 36 مرتبہ قرآن کا ثواب آپ کو ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک 20 بنگلے دے گا۔ نمبر 8، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ نمبر 9، 2000 رکعت نفل پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، اور جو بھی آپ کے اٹکے ہوئے کام ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی کیا کرتے تھے، انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی ملی ہیں اور ان کی جیت ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ کو وہ اللہ سے مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی۔ آپ کو اس کے بعد خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کو رزق میں وسعت فرما، ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا، ہماری تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرما، آمین۔